بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمراہی کے اسباب۔ گمراہی ایسی راہ کو اختیار کر لینا ہے جو مطلب تک نہ پہنچا سکے۔ یہ معاملہ کبھی لا علمی کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسا کہ روحانی راحت و آرام کے مقابلے میں انسان جسمانی اور ظاہری لذت اختیار کر لیتا ہے، لہذا بچے کے نزدیک بادشاہت کے مقابلے میں کھیل کود زیادہ بہتر اور دلچسپ ہوتا ہے۔ اور کبھی انسان اپنے دل کے جھوٹے اطمینان کی وجہ سے غلط فہمی اور شک کا شکار ہو کر گمراہی کو اختیار کیے رہتا ہے۔ آپ نے مثال سنی ہوگی کہ نقد ادھار سے بہتر ہے، دنیا نقد ہے اور آخرت ادھار، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ اگر ادھار کے ملنے کا پکا یقین ہو تو 10 روپیہ ادھار 1 روپیہ نقد سے بہتر ہے۔ اور انبیاء، اولیاء اور علماء کے نزدیک آخرت یقینی چیز ہے، اور اگر ناسمجھ لوگ یہ کہیں کہ ہمارے نزدیک تو آخرت یقینی چیز ہے ہی نہیں، تو ہم کہیں گے کہ تم پر انبیاء اولیاء کی اتباع لازم ہے، بھلے ہی تم کو آخرت کے سلسلے میں شک بھی ہو، اس لیے کہ مریض کو دوائی کی کڑواہٹ کا یقین اور شفا میں شک ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی طبیب کی اتباع اس کے لیے لازم و ضروری ہوتی ہے۔ اور کبھی یہ گمراہی اس لیے ہوتی ہے کہ نفس کی خواہشات دل و دماغ کو دبا لیتی ہیں، اور یہ دباؤ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ ہر اچھے اور نیک عمل سے اس کا دل تنگ اور برے عمل پر کھل اٹھتا ہے۔ یہ مرض بہت ہی خطرناک ہے، کیونکہ اس حالت پر آ کر دل بالکل میلا ہو جاتا ہے، جس کا اشارہ اس آیت میں ہے، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ خبردار، ان کے دلوں پر ان کی کالی کرتوتوں کا میل چڑھ گیا ہے۔ اس کے بعد نوبت غشاوہ کی آئے گی، یعنی دل پر پردہ اور غلاف چڑھ جائے گا۔ اس کے بعد نمبر تباہ کا آئے گا، یعنی دل پر ٹھپا یا مہر لگا دی جائے گی۔ اس کے بعد ختم تک بات پہنچ جائے گی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ قفل پر پہنچ جائے گا، اور پھر آخرکار دل کی موت ہے۔ اب لا ينفع الآیات والنذر، نہ اسے نشانیوں سے کوئی فائدہ ہوگا، نہ ڈرانے سے اس کا دل پگھلے گا۔ اس کے برخلاف اگر کوئی نفس کی کھینچتان کے باوجود نیک اعمال پر صبر کرے گا تو اس کا دل کشادہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد دل تقوی کا امتحان پاس کر لے گا، پھر سکینت یعنی طمانینت، رحمت نازل ہوگی، اور جب یہ مرتبہ اپنی حد کو پہنچ جائے گا تو عصمت یعنی پاکیزگی حاصل ہوگی۔ یہاں ان دونوں الفاظ کو لانے کی مصلحت یہ ہے کہ صراط مستقیم سے ہٹنا 2 قسم کا ہوتا ہے۔ پہلی قسم کی غلط روی کا سبب غضب کو قرار دیا گیا، بھلے ہی کفر تک نوبت نہ پہنچے، اور دوسری قسم کو ضلال یا گمراہی کا نام دیا گیا، اور پھر آخر کار دل کی موت ہے۔ اب لا ينفع الآیات والنذر، نہ اسے نشانیوں سے کوئی فائدہ ہوگا، نہ ڈرانے سے اس کا دل پگھلے گا۔ یہاں ایک وضاحت ہے جو مہر یا سیل کے بارے میں ہے۔ مہر یا سیل کئی طرح کی ہوتی ہے، اور ہر مہر کا مقصد و مطلب بھی الگ ہوتا ہے۔ ایک مہر وہ ہے جو مضمون ختم کرنے کے بعد آخر میں لگائی جاتی ہے، اس مہر کو طبع کہتے ہیں۔ یہ مہر مضمون کے خاتمے پر لگائی جاتی ہے کہ اب اس پرچے پر مزید لکھنے کی گنجائش نہیں، اگر مضمون اور لکھنا ہو تو الگ سے پرچہ لینا ہوگا۔ البتہ ان دونوں پرچوں کو ایک ہی لفافے کے اندر رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ پھر ختم کا نمبر ہے، یہ وہ مہر ہوتی ہے جو لفافے کو بند کر کے سیل کرنے کے لیے لاکھ وغیرہ پر لگائی جاتی ہے۔ اس مہر کا مطلب یہ ہے کہ اب اس لفافے میں بھی نہ مزید کچھ رکھا جا سکتا ہے، نہ نکالا جا سکتا ہے۔ پھر قفل کا نمبر آتا ہے۔ قفل اس کمرے یا تجوری پر جڑا جاتا ہے جس میں سر بمہر لفافوں کو محفوظ کیا گیا ہے۔ قفل کا مقصد ان لفافوں کی حفاظت ہے، اور اس میں دونوں طرح کی حفاظت شامل ہے، گھٹانے سے بھی، بڑھانے سے بھی۔ وضاحت ختم ہوئی۔ اگر نفس کی کھینچ تان کے باوجود نیک اعمال پر صبر کرے گا تو اس کا دل کشادہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد دل تقوی کا امتحان پاس کر لے گا، پھر سکینت یعنی طمانینت، رحمت نازل ہوگی، اور جب یہ مرتبہ اپنی حد کو پہنچ جائے گا تو عصمت یعنی پاکیزگی حاصل ہوگی۔
یہاں ان دونوں الفاظ کو لانے کی مصلحت یہ ہے کہ صراط مستقیم سے ہٹنا دو قسم کا ہوتا ہے۔ پہلی قسم کی غلط روی کا سبب غضب کو قرار دیا گیا بھلے ہی کفر تک نوبت نہ پہنچے، اور دوسری قسم کو ضلال یا گمراہی کا نام دیا گیا بھلے ہی بات کفر تک پہنچے یا نہ پہنچے۔ لہذا مغضوب علیہ وہ شخص ہے جو کفر میں سرکش ہو چکا ہو، جان بوجھ کر احکامات الہی کا انکار کرتا ہو اور گناہوں کو پختہ ارادے سے انجام دیتا ہو۔ چنانچہ یہود کے متعلق فرمان ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یعنی یہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو، اور ان میں سے ایک گروہ تو حق کو جان بوجھ کر چھپانے میں لگا ہوا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور یہ لوگ خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے خریدا ہے آخرت میں کسی مطلب کا نہیں۔ نیز فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی جانتے بوجھتے حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ حق کو چھپاؤ۔ ضال یعنی گمراہ وہ شخص ہے کہ اپنے آباء و اجداد اور بڑے بزرگوں کی تقلید میں یا سمجھ بوجھ کی کمی سے کفر کی دلدل میں جا گرے۔ چنانچہ نصارہ کے حق میں فرمایا وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، یعنی بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا اور خود بھی سیدھی راہ سے بھٹک گئے۔ یا وہ اللہ تعالیٰ کے عفو و کرم اور رحمت پر تکیہ کر کے حق و باطل کی چھان پھٹک سے بے پرواہ ہو گئے اور گمراہی اختیار کر لی، یا بے موقع نیکی کر کے بجائے ثواب کے گمراہی خرید بیٹھے۔ مثلا کسی شراب خور کو شراب نہ ملنے کی وجہ سے پریشان دیکھا تو اس کی ہمدردی میں اس کے لیے شراب کا انتظام کر دیا وغیرہ۔ جیسا کہ یہ وضاحت ہے، جیسا کہ بینکوں سے لون لینے والوں کے گارنٹر بننا، جس میں بعض اوقات اچھے خاصے نمازی تہجد گزار لوگ بھی ملوث ہو جاتے ہیں، اسی طرح شادی بیاہ کی مشرکانہ رسموں میں تعاون کرنا، جیسے کسی غریب بچی کی شادی کے لیے ناجائز جہیز کا بندوبست یا دوسرے ناجائز لہو و لعب جو خوشی کے موقع پر کیے جاتے ہیں ان میں مدد، کسی شادی شدہ عورت کے ساتھ بنا طلاق کسی کا نکاح یا جہیز کے لین دین کا معاملہ طے کرانا وغیرہ ایسے ہی گناہ ہیں جن کو لوگ نیکی سمجھ کر کرتے ہیں، حالانکہ وہ نہ صرف گناہ ہے بلکہ بدترین گناہوں میں داخل ہے۔ وضاحت ختم ہوئی۔